السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ آپ کا نام حمزہ، آپ کا لقب اسد اللہ اور کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی چچی زاد بہن تھی۔ خاندانی رشتے کے علاوہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اور اللہ کے رسول دونوں کو ایک ساتھ دودھ پلایا تھا۔ عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے 4 برس بڑے تھے۔ آپ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق رکھتے تھے۔ سیر اور شکار سے بھی آپ کی غیر معمولی دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلے میں بسر ہوا۔ دعوت توحید کی صدا ایک عرصے سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی، تاہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھا۔ ان کو اپنے سیر و شکار سے کوئی فرصت نہیں تھی اور ان کی زندگی کا مقصد صرف اپنے مشاغل تھے۔ آپ قریش کے طاقتور ترین لوگوں میں شامل تھے، لیکن خدا نے کچھ عجیب طریقے سے آپ کی رہنمائی کی اور دین اسلام میں آپ کو داخل کیا۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے۔ جب کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے ان کو کہا، ابو عمارہ، کاش آپ تھوڑی دیر پہلے آتے اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھتے کہ کس بے دردی سے ابو جہل نے اس کو برا بلا کہا اور ان کو گالیاں بھی دی اور ستایا بھی، کیونکہ وہ اپنے دین کا پرچار کر رہے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگ حمیت میں جوش آ گیا، تیزی سے خانہ کعبے کی طرف بڑھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے جب راہ میں کوئی مل جاتا تو کھڑے ہو کر ضرور اس سے 2 باتیں کر لیتے تھے، لیکن آج جوش انتقام میں کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور سیدھا خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر اپنا کمان زور سے مارا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑے اور بولے، حمزہ، شاید تم بھی آج بددین ہو گئے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ نے مجھے روشنی دکھائی ہے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب برحق ہے۔ خدا کی قسم میں اس بات سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا تو جواب میں کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو اور اس کو کچھ مت کہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کے بھتیجے کو سخت گالیاں دی ہیں اور ان کو بہت برا بلا کہا ہے۔ حضرات، یہ اسلام کا وہ دور تھا جس میں صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ چپ کر عبادت اور دین کی تبلیغ کرتے تھے اور دارالارقم تک محدود تھے۔ مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور اور ناتواں ہستوں پر محدود تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اضافے سے یکدم تمام حالات بدل گئے اور کفار کا دست درازیوں اور ایذا رسانیوں کا سدباب ہو گیا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور جان بازی کا لوہا
تمام مکہ جانتا تھا، اور مسلمان قدرے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے۔ آپ کے اسلام لانے کے کچھ دنوں بعد ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانِ نبوی پر دستک دیا۔ چونکہ ہاتھ میں تلوار تھی، اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہیں کس ارادے سے آیا ہے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ مضائقہ نہیں، اس کو آنے دو، اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اس کی تلوار سے ہی اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا تو صحابہ کرام جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے اور ان کے درمیان خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مکے کے دوران بھائی چارے یعنی مواخات میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا بھائی بنایا گیا تھا۔ ان کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ جب غزوات میں تشریف لے جاتے تھے تو ان کو ہر قسم کی وصیت کر کے جاتے تھے۔ نبوت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام کے ساتھ آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زور بازو اور خداداد شجاعت کے جوہر دکھانے کا اچھا موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ پہلا اسلامی پریرا یعنی اسلامی جھنڈا علم آپ کو ہی عنایت ہوا اور 30 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقے کی طرف آپ کو روانہ کیا گیا تاکہ قریش کے قافلوں کو روک لے۔ وہاں پہنچ کر ابو جہل کے قافلے سے مڈبیر ہوئی۔ اس کے قافلے میں تقریباً 300 سوار تھے۔ طرفین نے جنگ بندی کی اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن مجدی بن عمرو الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کشت و خون واپس مدینہ آئے۔ اسی سال ماہ سفر میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تقریباً 60 صحابہ کرام کے ساتھ قریش مکہ کے قافلے کو روکنے کے لیے ابوا کے مقام پر فوج کشی فرمائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے اور تمام فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ و جدل کا موقع نہیں آیا۔ لیکن اس دوران بنو خمرہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پایا۔ اسی طرح 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا، اس میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے۔ اس دفعہ بھی کوئی جنگ واقعہ نہ ہوئی، البتہ قریب و جوار کے قبائل سے امداد باہمی کا عہد نامہ طے پایا۔ اسی سال غزوہ بدر کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ سفارائی کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید نے کفار کی طرف سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر کو 2 بدو مقابلے کے لیے للکارا۔ صحابہ کرام کی طرف سے 3 انصار مقابلے کے لیے نکل آئے، لیکن دوسری طرف سے عتبہ نے پکار کر کہا ہم آپ لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، آپ ہمارے ہم پلہ اور ہمارے نسب سے نہیں ہیں، ہمارے ہم نسب لوگوں کو مقابلے کے لیے بھیجو۔ جس پر مسلمانوں کی طرف سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نبوی کے حکم کے مطابق نکل آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حملے میں عتبہ کو قتل کر دیا۔ حضرت علی بھی اپنے حریف پر غالب آئے، البتہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید کے درمیان دیر تک کشمکش جاری رہی، کیونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی بھی ہو گئے تھے، جس پر آپ دونوں نے مل کر ولید کا کام تمام کر دیا۔ اس پر دشمن کی طرف سے تیم بن عتبہ جوش انتقام میں آگے بڑھے، لیکن شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کو بھی ڈیر کر دیا اور اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا۔
اسد اللہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستار پر شتر مرغ کی کلغی لگائی گئی تھی، اس لیے جس طرف دشمنوں کے صفوں میں گھس جاتے تھے صاف نظر آتے تھے۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور ان کی یعنی کافروں کی صفوں کو تتر بتر کرتے رہے، اور پھر ہی تھوڑی دیر میں غنیم بہت سے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعد میں قیدیوں نے بتایا کہ ہم کو سب سے زیادہ نقصان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ مدینہ کے اطراف میں بنی قینقاع نامی یہودیوں کی ایک جماعت تھی۔ چونکہ یہاں کے لوگ عبداللہ بن ابی سلول کے حلیف تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستانہ معاہدہ طے ہوا تھا، لیکن غزوہ بدر کے بعد ان کے دلوں میں رشک و حسد کی آگ بڑھ اٹھی اور علانیہ سرکشی پر آمادہ ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے، جس پر اللہ کے رسول نے اسی سال ان پر لشکر کشی کر کے ان کو مدینہ کے اطراف سے جلا وطن کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکے میں بھی علمداری کے منصب پر مامور تھے۔ بدر میں شکست کھانے کے بعد مکہ کے کفار اپنا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھے اور پہلے ہی روز سے اپنے آپ کو مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری میں لگے تھے۔ تیسری ہجری میں کفار مکہ نے ایک بار پھر مدینہ پر ایک لشکر جرار کے ساتھ فوج کشی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ نکل کر کوہ احد کے دامن میں اس فوج کو روکا۔ 7 شوال ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ کفار کی طرف سے صبا نے بڑھ کر مبارز طلبی کی، جس پر مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہلاتے ہوئے اس کو للکارا اور کہا کہ اے نجس انسان، کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس پر اس زور سے حملہ کیا کہ وہ ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد گمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس کے بعد شیر خدا نے ایک بارگی پھر اپنی طاقت اور جوش اسلامی کا مظاہرہ شروع کیا اور کفار کی صفوں کو تتر بتر کر کے اور الٹ پلٹ کر دیا۔ عرض اس جوش سے لڑے کہ تنہا 3 کافروں کو واصل جہنم کر دیا اور چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کو مارا تھا، اس لیے قریش خصوصاً آپ کے خون کے پیاسے تھے اور مختلف ترکیبیں کر رہے تھے کہ اس دفعہ کس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے۔ اس لیے جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو صرف اور صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے مخصوص کیا تھا اور اس کو اس بات کی بھی لالچ دی تھی کہ وہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے تو اس کو آزاد کیا جائے گا، کیونکہ اس کے چچا کو بھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں قتل کیا تھا۔ اس غلام کا نام تھا وحشی بن حرب اور وہ ابیسینا کا رہنے والا تھا، جس کی وجہ سے وہ جدی ابدی نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے اپنے بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ حبشی موقع کی تلاش میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اس کے قریب سے گزرے تو اس نے اپنا نیزہ آپ کی طرف پھینکا، نیزہ سیدھا آپ کے پیٹ پر لگا اور کمر سے نکل آیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر وحشی کی طرف دیکھا اور اس کی طرف جانے لگا، لیکن درد کی شدت سے اسی طرح جھکے رہے یہاں تک کہ آپ کی روح جان سے پرواز کر گئی۔
شیر خدا کی شہادت پر کفار کے عورتوں نے بھی خوشی اور مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے آپ کے کان اور ناک کان کاٹ کر اس کا ہار بنایا اور پیٹ چاک کر کے جگر کو نکال کر چبایا۔ اختتام جنگ کے بعد شہدائے اسلام کی تجہیز و تکفین ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا محترم کی لاش پر تشریف لائے۔ چونکہ ہندا نے ناک کان کاٹ کر نہایت دردناک صورت بنا دی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو بے اختیار دل بر آیا اور مخاطب ہو کر فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہو، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی طرح چھوڑ دیتا کہ آپ کو درند و پرند کہا جائے اور قیامت کے دن تم ان کے شکم سے اٹھائے جائے۔ خدا کی قسم مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے، میں آپ کے وہ عوض 70 کافروں کو مسلح کروں گا۔ لیکن تھوڑی بعد وہی الہی نے اس ناجائز انتقام کی ممانعت کر دی، اس لیے کفار یمین ادا کر کے صبر اختیار فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ بھائی کے شہادت کا حال سنا تو روتے ہوئے جنازے کے پاس آئی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھنے نہیں دیا اور تسلی دے کر واپس بھجوا دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت زبیر کو 2 چادریں دے گئی کہ ان سے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی بے گور و کفن تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے جب سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور جب پاؤں کو چھپایا جاتا تو سر برہنہ ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چادر سے چہرہ چھپا دو اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ غرض اس غمناک اور دردناک انداز میں سید شہداء کا جنازہ تیار ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد ایک ایک کر کے شہداء احد کے جنازے ان کے پہلو میں رکھے گئے اور آپ نے علیحدہ علیحدہ ہر ایک پر نماز جنازہ پڑھایا۔ اسی طرح تقریباً 70 نمازوں کے بعد غازیان دین نے ان تمام شہداء کو اسی میدان میں سپرد خاک کیا اور آپ کو اور آپ کے بانجے عبداللہ ابن جاش کو ایک ساتھ ایک قبر میں دفن کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سانحے پر شدید قلق تھا۔ جب مدینہ تشریف لائے تو عورتیں اپنے اپنے شہداء کو یاد کر کے بلند آواز سے رو رہے تھے اور ان کی یاد میں مرثیے کہہ رہے تھے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ، آج تم پر رونے والے بھی کوئی نہیں۔ جب انصار نے یہ بات سنی تو اپنی عورتوں کو آستانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا تاکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گریہ زاری یعنی رونا دھونا کیا جائے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کرا رہے تھے، یعنی وہ اسی دن ہی جنت میں داخل ہوئے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تو برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم وہیں وحشی بن حرب ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا؟ بولے، اللہ کے رسول، آپ نے جو کچھ سنا تھا وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو، کیونکہ آپ کو دیکھ کر مجھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے۔ اس کے بعد وحشی بن حرب پھر کبھی اللہ کے رسول کے سامنے نہیں آئے۔
دوسری جگہ روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سامنے آنے سے منع کیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس کو دیکھ کر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمزہ کی یاد آ جاتی ہے جن سے انہیں بے حد پیار تھا، مگر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ میرے لیے وحشی سمیت سارے مسلمان برابر ہیں، میں اس لیے اس کو سامنے آنے سے منع فرمایا کہ وہ میرے سامنے شرمندہ اور ندامت محسوس نہ کرے اور دل پر کوئی بوجھ بھی محسوس نہ کرے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد جب مسلمہ کذاب پر فوج کشی ہوئی تو وحشی بھی اس میں شریک ہوئے، تو اس موقع پر آپ نے کہا کہ شاید اس کذاب کو قتل کرنے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تلافی کر سکوں، اور اسی طرح اس نے جس سے کذاب کو بھی نشانہ بنا کر قتل کیا۔ خدا نے اس کی ذات سے اس وقت اسلام کو جو نقصان پہنچایا اس سے زیادہ اس کذاب کو قتل کرنے پر اسلام کو زیادہ فائدہ پہنچایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شادیاں مختلف اوقات میں کی تھیں جن سے آپ کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ آپ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کی پوزیشن کافی مضبوط ہو گئی اور کفار کی سختی میں کمی آئی، اور اب وہ آسانی سے مسلمانوں کو تنگ نہیں کر سکتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک دن آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کو جبریل علیہ السلام کی جھلک دکھائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ ان کو دیکھ پانے کی سکت نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ نہیں مانے۔ بس اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبریل علیہ السلام کا پاؤں نظر آیا جو کہ ہیرے کی طرح چمک رہا تھا، بس اسی وقت آپ بے ہوش ہو گئے۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے اور حضرت زید ابن حرثن نے آپس میں ایک ہی اونٹ پر جنگ میں حصہ لیا۔ جنگ بدر میں آپ نے شتر مرغ کا پر اپنی ٹوپی کے اوپر لگایا تھا جو کہ دور سے منفرد لگتا تھا۔ بعد میں قیدی پوچھ رہے تھے کہ آپ میں سے کس نے ٹوپی پر لگائے تھے۔ ان قیدیوں نے کہا کفار کو سب سے زیادہ نقصان اس بندے نے پہنچایا۔ اسی طرح جنگ بدر میں مسلمانوں نے پانی کے کنووں پر قبضہ کر لیا تھا۔ کفار کے لشکر سے ایک آدمی نکلا جس کا نام تھا اسود ابن عبد الاسد۔ یہ آدمی اپنی جھگڑالو خصلت اور بد کلامی کے لیے مشہور تھا۔ نے کفار کے فوج میں کہا کہ اللہ کی قسم میں پانی کی ذخیرے تک جاؤں گا اور یا تو اس ذخیرے کو بند کر دوں گا اور یا اس کا پانی پی کر آ جاؤں گا۔ ان سے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آئے تو انہوں نے ایک ہی وار میں اس کے پاؤں پر وار کر کے زمین پر گرا دیا۔ یہ آدمی رینگتا ہوا پانی کی طرف جانے لگا تاکہ اپنی قسم پوری کر سکے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ذکر ہند بنت عتبہ کے اسلام میں داخل ہونے کا بھی یہاں پہ بیان کروں۔ اس واقعہ پر روشنی ڈالنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور معاف کرنے اور اپنے بدترین بندے کو بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد معاف کرنے اور ان سے عام مسلمانوں کی طرح برتاؤ کرنے کا ہمیں علم ہو سکے۔ جس طرح اس سے پہلے میں نے وحشی بن حرب کے مسلمان ہونے کا ذکر کیا تھا، اسی طرح ہند بنت عتبہ نے اپنی زندگی کا
بیشتر حصہ اس کام پر گزارا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچے دکھایا جائے۔ شروع کے دن سے وہ اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن تھی اور نئے طریقوں سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں مگن تھی۔ حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور کی رشتہ دار بھی تھی، اور ابو سفیان جو کہ اللہ کے رسول کے چچا زاد تھے ان کی بیوی تھی، اپنی اس دشمنی کے لیے وہ مشہور تھی۔ اس کا سب سے ناپسندیدہ اور ظالمانہ حرکت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ اس نے وحشی بن حرب کو بھی اس کام پر مامور کیا تھا کہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ لے سکے اور اپنا انتقام پورا کر سکے۔ حضرت حمزہ کے شہادت کے بعد اس کے جگر کو چبانے کے بعد ایک پہاڑی پر چڑھ کر مسلمانوں کی طرف چلا کر کہا، اے مسلمانوں، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ بدر کے بعد میں انتقام کی آگ میں تپ رہی تھی۔ میں عتبہ اپنے بھائی، اپنے چچا کے مارنے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ او وحشی، آج تم نے میرے انتقام کا بدلہ لے لیا اور میرے سینے میں ٹھنڈک ڈال دی۔ میں وحشی کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، اس وقت تک جب میں مر جاؤں اور میری ہڈیاں قبر میں مٹی مٹی ہو جائے۔ میں وحشی کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، اس وقت تک جب میں مر جاؤں اور میری ہڈیاں قبر میں مٹی مٹی ہو جائیں۔ حضرات، اس واقعے کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی بھر اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر روئے تھے۔ انہوں نے ان کی لاش مبارک کا رخ کعبے کی طرف کیا، ان کے جنازے پر کھڑے ہو کر اور روتے ہوئے کہا۔ حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کبھی ہند سے ملاقات کی ہو، حالانکہ آپ کی دور کی رشتہ داری میں آتی تھی اور یقیناً اللہ کے رسول اس کی اسلام دشمنی سے باخبر تھے۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ ہند بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتی تھی، لیکن ابو سفیان اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں اس کو جنگ احد کی حرکت کی وجہ سے معافی نہ ملے، اور وہ خود بھی شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ اپنی بیوی کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر کے معافی مانگے۔ اس نے بیوی کو کہا، تم اس طرح کرو کہ اپنے قبیلے کے عورتوں کو ساتھ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ پس اس نے اپنے قبیلے کے عورتوں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں داخل ہوئے۔ ہند کو اپنے کیے پر ندامت تھی، اس لیے جب وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس وقت اس نے نقاب ڈالا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نہ پہچان سکے۔ شہادت پڑھنے کے بعد اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ پائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کسی بھی حیرانگی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اور لوگوں کی طرح اس سے وہی برتاؤ کیا جو اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ تھا۔ اسی طرح پیار اور محبت سے اس سے بھی پیش آئے اور جنگ احد کا ذکر تک نہیں کیا، بلکہ اسلام میں آنے کا خوش آمدید کہا۔ ہند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ واللہ میں اس زمین پر ہونے والے تمام گھروں میں صرف آپ کا گھر تباہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میں اس روئے زمین پر آپ کے گھر کی عزت کو کسی بھی گھر پر مقدم نہیں سمجھ سکتی۔ آپ کا گھر میرے لیے اس دنیا کا بہترین گھر ہے۔ عزیز دوستو، اسلام کے بدترین دشمن ابو سفیان اور ہند اب اسلام کے دین پر کاربند اور اس کی حفاظت اور تشہیر کے لیے نکل آئے۔ وہ عورت جو اللہ کے رسول کے خلاف اپنی شاعری کرتی تھی، اب وہ قرآنی آیات پڑھ کر اور اس کی تلاوت
میدان جنگ میں کرتی تھی اور مسلمانوں کے مجاہدین کو ولولائے دیتی تھی۔ اسی طرح جنگ یرموک میں ابو سفیان کے ساتھ بھی وہ شریک تھی۔ ایک وقت میں مسلمانوں کے پاؤں اکڑ گئے اور ابو سفیان بھی پیچھے کی طرف پلٹنے لگے تو آپ نے خیمے کے ڈنڈے سے اس کے گھوڑے کو مارا اور کہا، کدھر جا رہے ہو؟ واپس مڑ جاؤ اور اپنے ان گناہوں کا کفارہ ادا کرو جو اسلام سے پہلے آپ نے ان کے خلاف جنگوں میں کیا تھا۔ جنگ کے دوران ابو سفیان کی ایک آنکھ میں تیر لگا جس کی وجہ سے بعد میں وہ اندھا ہو گیا۔ حضرات، یہ تھے ہمارے آج کے صحابی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حالات زندگی کے بارے میں نے روشنی ڈالی اور اس کے ساتھ ان کے قاتلوں حبشی بن حرب اور ہند بنت عتبہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ مہربانی فرما کر ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے ضرور لکھیں تاکہ اگلی ویڈیو میں اس کمی کو پورا کر سکوں، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگوں تک ہماری یہ کوشش پہنچ سکے اور اللہ ہمیں نیکی اور اس کام کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی توفیق دے۔ والسلام۔ اللہ حافظ۔ صلاح الدین غازی، کینیڈا۔